السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو مضبوط حلقے ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں۔ آج ہماری 8ویں جو ایپیسوڈ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ کوئک تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جو ڈیٹیل ہمارا انالیسس ہے وہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، وہ میرے خیال میں این اے ہم 30 تک پہنچ چکے ہیں، وہ بھی اسی چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر، جس میں فائنل پریڈکشن آف الیکشن 2024 کے حوالے سے ایک سیریز میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم ایک پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلا حلقہ ہے شیخو پورہ کے اندر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ این اے 113 کے اندر راحت امان اللہ بھٹی، پچھلی دفعہ یہ وہ سیٹ ہے جو شیخو پورہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی۔ ان کے اوپر بھی بڑے الزامات تھے کہ یہ جیتے نہیں تھے، جتائے گئے تھے، لیکن اب کے بار جو ہے یہاں پر ان کی پوزیشن ضرور اس حوالے سے تھوڑا پیچھے ہے، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ووٹر جو ہے وہ آخری دنوں میں نکلے گا اور ان کو یہاں پر بڑی اچھی سپورٹ ملے گی۔ یہاں پر ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں، اسی وجہ سے میں صرف اس سیٹ کے اوپر سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے گا، صرف ان کی ایم پی ایز کی وجہ سے۔ ان کا مقابلہ یہاں پر رانا تنویر حسین کے جو بھتیجے ہیں جناب رانا عتیق انور صاحب کا ضلع نظم، ان کے ساتھ یہاں پر الیکشن وہ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال راحت امان اللہ بھٹی جو ہے اس دفعہ بھی ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے، جیت ہار تو بہرحال بعد میں ہوگی۔ ایک اور مقابلہ ہے جی این اے 114، یہ حلقہ ہے، یہاں علی اصغر منڈا جو ہے ان کے بھائی اس دفعہ راشد محمود منڈا جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ علی اصغر جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا ہے شاید ان کی وائف جو ہے وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرے، لیکن وہ بہرحال انہوں نے پھر دستبرداری کا اعلان کیا۔ اب راشد محمود جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پرسوں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، روڈ کے اوپر سے ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں آج کل رواج بن گیا ہے کہ جو ابھی تک نہیں پکڑے گئے تو سمجھے وہ اپنے آپ کو غنیمت سمجھے۔ ان کا مقابلہ یہاں پر رانا تنویر حسین کے ساتھ ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ پچھلی دفعہ علی اصغر نے اچھا مقابلہ کیا تھا، اس دفعہ اس سے زیادہ اچھا مقابلہ ہوگا۔ اور رانا تنویر حسین جو ہے ان کو اس دفعہ کیونکہ وہ رانا عتیق والے حلقے کے اندر بھی کمپین کرنی پڑ رہی ہے، یہاں پر بھی وہ ان کو ٹائم دینا ہے، دو کشتیوں کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو پرابلم یہاں پر ضرور ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد جی این اے 115 کی بات کریں، یہ شیخو پورہ شہر کا حلقہ ہے، بہت ہی پورے پاکستان کی نظر بھی ہے اس حلقے کے اوپر۔ میاں جاوید لطیف صاحب کا جو مقابلہ ہے، خرم شہزاد ورک، یہ ایڈوکیٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ضمنی الیکشن جیتے تھے، پھر اس کے بعد جب گورنمنٹ بنی پرویز الہی صاحب کی تو اس کے اندر ان کو صوبائی منسٹر کا بھی ایک عہدہ دیا گیا۔ بڑے اہم رہنما ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے، جو جناب نیازی صاحب ہیں، جو ان کے بھانجے ہیں عمران خان صاحب کے، وہ حسان خان نیازی، یہ ان کے بڑے سنا جاتا ہے کہ ان کے بڑے کروز ہیں، لیکن بہرحال خود بھی بڑے اچھے اور ایکٹیو بندے ہیں۔ ان کی جو کمپین ہے وہ بڑی شاندار ہے، وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو شیخو پورہ کے اندر یہ زبان زد عام ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے اس دفعہ سکون کریں گے، گھر کے اندر رہیں گے اگلے 5 سال، کم سے کم ان کو یہ تکلیف نہیں دی جائے گی کہ وہ میڈیا کے اوپر جا کر نون لیگ کو ڈیفینڈ کریں۔ تو بہرحال میاں جاوید لطیف صاحب جو خود جہاں پر ایک ان کے بھائی جو ہے جھوٹے بھائی، وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، لیکن جہاں پر جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہے طیاب راشد سندھو، وہ بھی ایک اچھی اور تگڑی پوزیشن کے اندر ہیں، وہ پیسے والے بھی ہیں، وہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی یہاں پر بڑا اچھا تگڑا ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر میاں جاوید لطیف صاحب اس دفعہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مسائل ہے۔ 13 میں ان کو بچایا گیا تھا، مجھے یہ کنفرم پتا ہے، میں 13 میں موجود تھا اور آس پاس ہی وہاں 13 میں یہ ہار چکے تھے، ان کو بڑی مشکل سے بچایا کچھ لوگوں نے۔ 18 کے اندر یہ اپنے بلبوتے کے اوپر جیت گئے تھے، لیکن اب کے بعد ان کا مجھے لگتا ہے شاید جیتنا تھوڑا مشکل ہو۔ اس کے بعد جی ایک حلقہ ہے این اے 116، یہ خرم منور منج، ان کے والد صاحب ایم این اے رہ چکے ہیں، یہ بڑے اہم رہنما ہے، کاف لیگ میں پہلے رہے، پرویز الہی کے ساتھ بہت ہی کلوز لوگ ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے۔ جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا خرم شہزاد ورک والی سیٹ کے اوپر، انہوں نے اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی حمایت کی تھی۔ اب بھی جب انہوں نے حمایت کی ہے تو پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر ٹکٹ ان کو جاری کیا جائے۔ علی سلمان جو ہے وہ زیادہ تگڑے نہیں ہیں، اور علی سلمان پھر وہ سابقہ سیکرٹری جو ہے
وہ سیکٹری جو ہے ان کے بیٹے شیٹے ہیں، ان کے اوپر کچھ خاص قسم کا دباؤ تھا، وہ ویسے بھی سیاست سے چلے گئے تھے۔ اب یہاں پر خرم منور منج کا جو مقابلہ ہے وہ سردار عرفان ڈوگر کے ساتھ ہے۔ یہ فروخ آباد والی جو سیٹ ہے وہاں کے اوپر مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر سردار عرفان ڈوگر مسلسل 2 الیکشن جیت چکے ہیں، اب کے بار ان کے لیے مشکلات ہیں یہاں پر، کیونکہ یہاں پر خرم منور منج پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے، ان کا اپنا 25 سے 30,000 ووٹ بینک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہاں پر ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اس لیے میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر خرم منور منج جو ہے وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ اس کے بعد یہ چلتے ہیں، ایک اور حلقہ ہے NA 117۔ یہاں پر بڑی مزیدار سچویشن ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ یہاں پر نہیں دیا۔ یہاں پر تحریک استحکام پاکستان پارٹی IPP کے جو ہیں جناب علیم خان صاحب، وہ یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ ان کا مقابلہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے یہ وکیل ہے، عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز کے اندر وکیل ہیں، علی اعجاز بٹر صاحب، وہ یہاں پر کمپین کر رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب یہاں پر بہت ایکٹیو ہیں علی اعجاز کے۔ پھر یہاں پر ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے، یہاں کے سابقہ MP ہے جناب یاسر گیلانی صاحب، ان کی اس سیٹ کے اوپر یہ شادرہ والی سیٹ ہے، یہاں پر ان کو بہت اچھی، یہاں پر ان کی اپنی سٹرینگتھ اچھی ہے، وہ پہلے بھی یہاں پر MP رہ چکے ہیں 2 دفعہ، پچھلی دفعہ وہ یہاں پر جیت گئے تھے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ علیم خان صاحب جو ہے وہ صرف پیسہ اپنا بائے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس پیسے کی وجہ سے لوگ ان کو ووٹ دے بھی دے، ہمارے یہاں اس طرح سے لوگ ہوتا ہے، لوگ ووٹ دے دیتے ہیں پیسے کی بنیاد کے اوپر، لیکن پھر بھی یہاں پر علی اعجاز بٹر جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہیں، اچھا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حلقہ ہے جی لاہور کا NA 122، خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں جناب لطیف کھوسہ صاحب، سابقہ گورنر پنجاب، یہاں پر بھی بڑا اچھا مقابلہ ہے۔ پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا، اب کوئی خواجہ صاحب کے مقابلے میں نہیں رہا۔ خواجہ صاحب جو ہے عمران خان صاحب پچھلی دفعہ الیکشن ہار چکے ہیں، تو وہ ہارنے میں ان کو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز سے مبرہ ہے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہار جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو خواجہ صاحب جو ہے وہ ایک ورکر بندے ہیں، ان کو ہار اور جیت سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ کمپین اچھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں، نون لیگ بھی جہاں پر اچھی کمپین کر رہی ہے، لیکن یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر زیادہ ایلیٹ کلاس رہتی ہے۔ بہرحال وہ لطیف کھوسہ کو پسند کر رہی ہے، PTI کو زیادہ تر پسند کر رہی ہے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد آخری جو ہمارا اس ولاگ کے اندر جو آخری حلقہ ہے وہ NA 126 ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں پر کرامت علی کھوکھر صاحب جو ہے وہ جیت گئے تھے، ملک کرامت کھوکھر اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، ان کی جگہ ان کے بیٹے ملک توقیر کرامت جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے یہاں پر اپنے ہی کھوکھر جو برادری تھے ملک سیف الملوک کھوکھر، ان کو شکست دی تھی۔ اس دفعہ دوبارہ سے ملک سیف الملوک کھوکھر جو ہے وہ دوبارہ سے ان کی مخالفت میں ہے۔ یہاں پر ملک سیف الملوک نے اب زیادہ اچھی محنت کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ان کو کچھ زیادہ یہاں پر مسئلہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کی پوزیشن وہ آخر میں ووٹ جیت ہار وہ اور بات ہے، لیکن یہاں پر وہ پوزیشن ان کی اچھی ہے۔ لاہور کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ان کی پوزیشن بالکل ڈاؤن ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم موازنہ کریں تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر ان کو اچھا خاصا 60 سے 70,000 80,000 ووٹ آرام سے ملنے کا چانس موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے 7 سے 8 حلقے ہم نے یہ کیے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جلدی جلدی ہم ان کو کور کریں انشاءاللہ، اور جو ہماری سیریز ہے اس کے آگے ہم چلیں گے کہ کہاں کہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے یا بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔